اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام احباب بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ قرآن کریم فرقان حمید کی ایک مختصر سی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اقدس میں سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اسلامی مہینے کے اعتبار سے ذی الحج کا مہینہ آخری مہینہ ہے اور 29 ذی الحج مہینے کی آخری تاریخ ہے۔ بحیثیت مسلمان عرصہ دراز سے ہم یہ بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اسلامی مہینے کی پہلا مہینہ جو محرم الحرام کا ہے، اس مہینے کی یکم ذی الحج یکم محرم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت کا دن ہے۔ آپ آگے آ جائیں۔ فضائل، مناقب، حضرت عمر کی شان میں اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اتنا جلیل المرتبت انسان کہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے کعبے کے غلاف کو پکڑ کر اس کے لیے دعائیں مانگی ہوں۔ اتنا جلیل المرتبت انسان کہ جس کے دل کو کئی مرتبہ خداوند کریم نے ایمان کے لیے چیک کیا ہو۔ اتنا جلیل المرتبت انسان کہ جس نے اللہ کے نبی کو زمین پر مختلف موقعوں پر مشورے دیے، اللہ کو وہ مشورے اتنے پسند آئے کہ قرآن کی 22 یا 28 مقامات پر، یوں کہہ لیں کہ 22 یا 28 مقام پر آیات عمر کے مشورے پر اللہ نے اتاری۔ عمر کی رائے اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے عمر کی رائے کو قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنایا۔ اتنا بلند مرتبے والا انسان کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرمائیں، عمر تو جس رستے سے جائے اس رستے پر شیطان گزر نہیں سکتا۔ اتنا بلند مرتبے والا انسان کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ میرے 2 وزیر آسمان میں، ایک جبرائیل اور ایک میکائیل، اور میرے 2 وزیر زمین میں، ایک کا نام ابو بکر اور ایک کا نام عمر۔ اتنا مرتبے والا انسان
کہ کل حوض کوثر پر قیامت کے دن آقا تشریف فرما ہوں گے، دائیں جانب ابو بکر ہوگا تو بائیں جانب حضرت عمر فاروق کھڑے ہوں گے۔ اتنا عظیم المرتبت انسان کہ جس کے دور خلافت میں، جس کے دور حکومت میں اسلام 22 لاکھ مربع میل کی زمین پر پھیلا، اتنا عظیم المرتبت انسان کہ جس کے دور خلافت میں امن، سکون، چین اتنا زیادہ کہ جانور بھی آپس میں لڑنے سے پرہیز کریں، بیڑیا اور بکری ایک گاٹ پر پانی پئیں۔ اتنا عظیم المرتبت انسان کہ جس نے ہواؤں کو اشارہ کیا تو اللہ نے اس کی آواز کو ہواؤں کے ذریعے سے بھی اس مقام تک پہنچایا۔ 4 چیزوں پر عمر نے حکومت کی، زمین پر، آگ پر، پانی پر اور مٹی پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی فضیلت کی وجہ سے اتنا عظیم المرتبت انسان کہ جس عمر کے بارے میں آقا فرمائے کہ میں جب معراج سے واپس آیا تو میں نے جنت میں عمر کا محل اپنے محل کے سامنے دیکھا۔ اتنا عظیم المرتبت انسان کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائے کہ عمر دین کے معاملے میں سب سے زیادہ شدت پسند ہے، یعنی عمر دین کے مسئلے پر حکمت برداشت نہیں کرتا، مصلحت برداشت نہیں کرتا، حکمت پسندی برداشت نہیں کرتا۔ دین کا مسئلہ ہو تو حضرت عمر کہتے ہیں جان جاتی ہے جائے لیکن دین کے مسئلے میں کمی بولو بھائی نہیں آنی چاہیے۔ لیکن میں آپ کو ایک مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عمر نبی کا صحابی ہے۔ کون ہے؟ نبی کا صحابی کون ہوتا ہے؟ آج بڑے افسوس کی بات ہے، میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا کہ ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہے کہ کرکٹ کے 12 کھلاڑی کون سے ہیں، 92 میں کب کس نے جیتا تھا، پاکستان کرکٹ ٹیم کا کوچ کون ہوتا ہے، گلوکاروں، اداکاروں، فنکاروں کے نام سارے ہمیں آتے ہیں، لیکن ہم اپنی نسلوں کو یہ نہیں بتا سکتے کہ صحابی کون ہوتا ہے۔ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، نبی گناہ سے محفوظ ہوتا ہے، نبی گناہ سے پاک ہوتا ہے، معصوم عن الخطا ہوتا ہے، نبی سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، اور صحابی گناہ سے محفوظ ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے ولی اکٹھے ہو جائیں اور ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک صحابی کو دوسرے ترازو میں رکھا جائے تو دنیا کے سارے ولی مل کر ایک صحابی تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی عمر بن عبد العزیز مرتبے میں زیادہ ہیں یا حضرت امیر معاویہ کا مقام زیادہ ہے؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اپنی جگہ، عمر بن عبد العزیز کی ساری عبادت ایک جگہ رکھی جائے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس گھوڑے پر سفر کرتے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس گھوڑے پر سواری کرتے تھے، اس گھوڑے کے پاؤں کے نیچے لگنے والی خاک، لگنے والے ذرات عمر بن عبد العزیز ان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ ہوائی فائرنگ نہیں ہے، قرآن نے صحابہ کرام تو اپنی جگہ صحابہ کرام کے گھوڑوں کے نیچے لگنے والی خاک کے ذرات کی بھی قسمیں اٹھائی ہیں۔ فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا۔ یہ 4 قسمیں اٹھا کر اللہ بتانا چاہتے ہیں صحابہ تو صحابہ جن گھوڑوں پر سوار ہوئے ہیں مجھے ان گھوڑوں سے بھی پیار ہے۔
آج ہمارے ہاں ڈکشنریاں پڑھنے کا معمول ہے، فیس بک چلانے کا معمول ہے، گھروں میں بچوں کو یوٹیوب پر کارٹون دکھانے کا معمول ہے، باقی ساری چیزوں کا معمول ہے۔ لیکن آج اگر اس چیز کا معمول نہیں تو ہم اپنی نسلوں کو یہ نہیں بتا سکتے کہ صحابی کون ہوتا ہے، فاروق اعظم کون تھے، ان کے کارنامے کیا تھے، انہوں نے اسلام کے لیے کیا کچھ کیا۔ بس دنیا جہان کی تمام خرافات ان میں ہم مگن ہیں، اور جو کرنے کے کام ہیں اس سے ہم غافل ہیں۔ ایک گزارش تو یہ ہے، وقت کم ہے، باتیں بہت ساری عرض کرنی، ایک گزارش یہ ہے کہ یکم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم کا یوم شہادت ہے، اس حوالے سے خود بھی معلومات حاصل کریں، صحابہ کرام کے تذکرے گھروں میں کریں، وہ صحابہ جن کے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابہ عطا کیے جو اللہ نے پچھلے تمام انبیاء میں سے کسی نبی کو یہ جماعت عطا نہیں کی۔ ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو ہر چیز اعلیٰ عطا کی، اگر اللہ کے خزانے میں اور اس سے اعلیٰ کوئی چیز ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو اس سے اعلیٰ جماعت عطا کرتا۔ اللہ کے خزانے قدرت میں صحابہ کرام سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ مقام والے لوگ نہیں تھے، اگر ہوتے تو اللہ اپنے نبی کو وہ دیتا۔ دوسری گزارش، ہمارے ہاں ہم سنی ہے نا تو سن سن کر سنی ہوئے، کیا ہوئے؟ سن سن کر۔ محرم الحرام کا مہینہ آ جائے گا تو محرم الحرام کے مہینے میں ایک عجیب فضا بن جائے گی، کچھ عجیب قسم کے عقائد گڑے جائیں گے، کچھ عجیب قسم کے نظریات بیان کیے جائیں گے، کچھ عجیب قسم کی سوچ بتائی جائے گی، کچھ عجیب قسم کے من گھڑت قصے لوگوں کو سنائے جائیں گے، اور لوگ کہیں گے واقعی یہ بھی کوئی دین کا حصہ ہے، یہ بھی کوئی دین ہے، یہ بھی شریعت کا ایک حصہ ہے، اور لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، ایک بہت بڑا مسلمانوں کا جم غفیر حصہ اس بات کا نظریہ دل و دماغ میں بٹھائے بیٹھا ہے کہ محرم الحرام کے مہینہ میں نکاح کرنا جائز نہیں۔ ایسا ہے یا نہیں بھائی؟ بولیں بھائی، بولو بھائی، محرم میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ایک عجیب فلسفہ لوگوں کے دماغ میں اتارا گیا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس پر دلیل یہ بیان کی جاتی ہے کہ محرم الحرام کے مہینہ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت ہے، آپ کا 10 محرم کو دنیا سے وصال ہے، اور کربلا کا میدان میں ایک بہت بڑا اہل بیت کے گھرانے پر ظلم برپا ہوا، حضرت حسین کی شہادت واقع ہوئی، لہذا اس وجہ سے محرم میں شادی کرنا ناجائز ہو گیا۔ اگر آپ یہ قید لگائیں گے عزیزوں، پھر سفر کے مہینہ میں بھی بہت سارے صحابہ کی شہادتیں، اور پھر سفر سے بڑھ کر جب ربیع الاول میں آئیں گے تو پھر نواسے کی شہادت پر شادی ناجائز ہے، تو نانے کی وفات پر پھر شادی جائز ہے۔ جس مہینے میں میرے آقا دنیا سے رخصت ہوئے وہ ربیع الاول کا مہینہ، اس مہینے میں پھر کیا فتویٰ صادر کریں گے آپ؟ اس مہینے میں لوگوں کو کیا کہیں گے آپ؟ پھر ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی ہے، جمادی اولی ہے، جمادی الثانی ہے، سال کے 12 مہینوں میں اسلام شہادتوں سے بھرا ہوا ہے، قربانیوں سے بھرا ہوا ہے، داستان سے بھرا ہوا ہے، اور لمبی تاریخ سے بھرا ہوا ہے، پھر لوگوں کو کیا فتویٰ سمجھائیں گے؟ یہ جو من گھڑت قصے کہانیاں لوگوں نے اپنی طرف سے بنا رکھی ہیں کہ محرم الحرام میں نکاح ناجائز ہیں، پہلی بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے نکاح کو سمجھا ہی نہیں۔ نکاح کو ایک طرف کہتے ہیں سنت کا مطلب ہوتا ہے عبادت، عبادت کے لیے کیا کوئی وقت ہے کہ عبادت اس وقت جائز اور اس وقت ناجائز؟ جب عبادت سنت ہے، سنت عبادت ہے، اور عبادت پر ثواب ہے، تو ثواب کا کام محرم میں ناجائز کیسے ہوا؟ ماتم جو ناجائز تھا اس کو ہم نے محرم میں جائز قرار دیا۔ سیاہ لباس جس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں اس کو ہم نے جائز قرار دے دیا۔ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ محرم کے موقع پر سبیلیں مسلمان بھی ماشاءاللہ 9ویں اور 10ویں کی دیگیں چلا رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے جی؟ نظر اللہ نیاز حسین، ماشاءاللہ۔ بھئی آپ کو نیاز حسین 13 محرم کو یاد کیوں نہیں آئی؟
یہ 10 محرم کو ہی آپ کو یہ دیگ یاد آتی ہیں، 13 محرم کو یاد کیوں نہیں آئی؟ اور یاد رکھو، مجھ سے کئی لوگوں نے مختلف ٹی وی چینل پر بھی یہ سوال پوچھا کہ آپ لوگ مخالفت کرتے ہیں 10 اور 9 محرم کو اس حوالے سے کہ دیگیں نہ پکائی جائیں، یہ اسلام کا حصہ نہیں، اس پر دلیل کیا ہے؟ میں آپ کو ایک ایسی دلیل دینے لگا ہوں، یاد رکھنا، جو کام دنیا کا ہر چرسی، موالی، لنڈا، لٹیرا، لچا، لفنگا کریں، سمجھ لینا اس کام کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور جو کام دین ہوگا اس کو وقت کے ولی کریں گے، علماء کریں گے، نیک لوگ کریں گے، صلحاء کریں گے، اللہ والے کریں گے۔ جس کام میں بدماش شامل ہو، یاد رکھو اس کام کا دین سے تعلق نہیں ہوتا۔ 9 اور 10 محرم کی یہ جو پکنے والی دیگیں اور اس تمام مجمع کے اندر آپ کو جو لوگ نظر آئیں گے وہ آپ کو مسجد میں کبھی نظر نہیں آئیں گے۔ جو آدمی اللہ کی فرض کی ہوئی عبادت کے لیے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ 10 محرم کو جو روڈوں پر آ رہا ہے وہ خرافات اور بدعات کے لیے اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اتر رہا ہے۔ کہتے ہیں جی محرم الحرام میں نکاح حرام ہے۔ اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ختیجہ سے محرم الحرام کے مہینہ میں ہوا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی کا نکاح سفر کے مہینہ میں، ایک روایت کے مطابق حضرت علی کا نکاح محرم الحرام کے مہینہ میں۔ مسلمانوں کو ہر اس بات پر لگایا، ہم نے سنی سنائی باتیں آگے بیان کرنا شروع کر دی۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرنے والا اگر آگے بیان کر دے اس کے جھوٹے ہونے میں شک نہیں ہے، فرمان حدیث ہے۔ محدثین کسی بات کو نقل کرنے میں اس درجے تک احتیاط کرتے، ایک محدث نے ایک بہت لمبا سفر کیا حدیث کی سند لینے کے لیے، ایک جگہ، دوسری جگہ، تیسری جگہ۔ جس آدمی کے پاس حدیث کی سند تھی، جب اس کے پاس پہنچے توجہ سے بات سننا، وہ گھوڑے کو اپنی طرف بلا رہا تھا چارہ کھلانے کے لیے۔ اس نے اپنے دامن کو یوں اٹھایا اور اٹھا کر اس نے ہاتھ دامن کے اندر ڈالا تاکہ یہ گھوڑا میری طرف آئے اور وہ یہ سمجھے کہ اس دامن میں کھانے کے لیے کچھ چیز ہے، اس کپڑے میں کھانے کے لیے کچھ چیز میسر ہے، تاکہ گھوڑا اس کی طرف چل پڑے گا۔ وہ محدث جو حدیث کی سند لینے کے لیے گئے تھے وہ وہاں سے واپس ہوئے، انہوں نے کہا جو انسان ایک جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ مجھے بھی دھوکہ دینے میں گریز نہیں کر سکتا۔ یعنی اس درجے کی احتیاط ہے، سنی سنائی بات کو جب تک تصدیق نہ ہو جائے آگے ہم بیان نہ کریں، لیکن ہمارے ہاں ایک بات سنی اس کو آگے بیان کر دی۔ تو دوسری گزارش یہ ہے بھائی، یہ جو غلط عقیدہ بیان کیا جاتا ہے، غلط رسم بیان کی جاتی ہے کہ محرم میں نکاح ناجائز ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ من گڑت قصے ہیں، من گڑت کہانیاں ہیں اور من گڑت فلسفے ہیں۔ نمبر 3، تیسری بات، ایک طبقہ محرم الحرام کے مہینے میں آپ کو یہ بات بتائے گا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت آپس میں ان کو محبت نہیں تھی، علی کو عمر سے نفرت بتائیں گے، عمر سے علی کی نفرت بتائیں گے، علی کی معاویہ سے نفرت بتائیں گے، معاویہ سے علی کی نفرت بتائیں گے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا دجل اور دنیا کا سب سے بڑا کذاب انسان۔ میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، سوال پوچھتا ہوں آپ سے، آپ کی جس سے دشمنی ہو، جس سے ناراضگی ہو، جس سے کٹاپ ہو، جس سے معاملات ختم ہو، جس سے اختلاف ہو، اس کو آپ اپنی بیٹی دینا گوارا کرتے ہیں؟ بولو بھائی، لگتا ہے کوئی بھاری بات ہے، اس کو کوئی آپ بیٹی دینا گوارا کرتے ہیں؟ اب ایک نقشہ دیکھتے جاؤ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آپس میں رشتہ داریاں، آپس میں تعلقات۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، ازدواجی رشتے میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی رقیہ عثمان کے نکاح میں،
دوسری بیٹی ام کلثوم عثمان کے نکاح میں، حضرت علی کے پاس رسول اللہ کی چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ کی ایک بیٹی کا نکاح، یعنی حضرت علی کی بیٹی کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ دو میرے نبی کے داماد، دو میرے نبی کے سسر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہیں حضرت میمونہ، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیوی ہیں حضرت میمونہ، حضرت امیر معاویہ کی بیوی، یہ آپس میں سکی بہنیں ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی، یہ چار خاتون، حضرت رسول اللہ کی بیوی، حضرت امیر معاویہ کی بیوی، حضرت امیر حمزہ کی بیوی اور حضرت عبداللہ بن عباس کی بیوی، یہ چار خواتین آپس میں سکی بہنیں ہیں۔ بتاؤ، جہاں آپس میں رشتے ہوں وہاں نفرتیں ہوتی ہیں یا محبت؟ بولو بھائی، جہاں آپس میں رشتے ہوں وہاں نفرت ہوتی ہے یا محبت؟ نبی کی بیٹی عثمان کے گھر میں، علی کی بیٹی عمر کے گھر میں، عمر کی بیٹی نبی کے گھر میں، ابو بکر کی بیٹی نبی کے گھر میں، معاویہ کی بہن نبی کے گھر میں، حضرت امیر معاویہ کی بیوی کی بہن حضرت امیر حمزہ کے گھر میں، حضرت امیر معاویہ کی بہن کی دوسری بہن حضرت عبداللہ بن عباس کے گھر میں۔ یہ صحابہ کرام کے آپس میں رشتہ داریاں یہ بتا رہی ہیں کہ صحابہ کا آپس میں پیار، یارانہ، محبت، دوستی، یاری، دل لگی، جان نثاری، وفاداری اس حد تک تھی کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے بارے میں ذرہ برابر کسی کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ میں دلیل دینے لگا ہوں قرآن سے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کو کیسے پتا چلا؟ دل تو پردے میں ہوتا ہے کہ صحابہ کے دل صاف تھے، صحابہ کے دل پاک تھے، اس دل میں بغض نہیں تھا، اس دل میں کینہ نہیں تھا، اس دل میں نفرت نہیں تھی، اس دل میں عداوت نہیں تھی، اس دل میں دشمنی نہیں تھی۔ ہوائی فائرنگ نہیں کروں گا، تاریخ نہیں بتاؤں گا، اٹھاؤ اس قرآن کی آیات کو۔ اللہ فرما رہے ہیں، کون نہیں؟ کون؟ اللہ۔ اللہ سچے، اللہ کا قرآن سچا، اللہ کا نبی سچا، جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ نبی سچا۔ سوال کرنے والے نے پوچھا، مولانا آپ یہ کہتے ہیں صحابہ میں محبت تھی، اہل بیت اور صحابہ آپس میں محبت کرتے تھے، یارانہ تھا، وفاداری تھی، دوسرا طبقہ کہتا ہے نفرت تھی۔ میں کہتا ہوں نہیں، صحابہ کے دل صاف تھے، صحابہ کے دل پاک تھے، صحابہ کے دل میں کچھ نہیں تھا۔ کہتا ہے دلیل بتائیں، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل دوں گا، اس لیے کہ میرا تعلق علماء دیوبند کے ساتھ ہے، اور دیوبند والے کسی ماں نے وہ جرت لال پیدا نہیں کیا جو علماء دیوبند کو دلائل کی دنیا میں ہرا جائے۔ میں یہ دلیل قرآن سے دینے لگا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ، میں نے صحابہ کے دلوں کو چیک کیا، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی حنین میں، کبھی تبوک میں، کبھی یرموک میں، کبھی میدان تجارت میں، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، کبھی معاملات میں، کبھی تجارت میں، کبھی رشتہ داریوں میں، کبھی نکاح میں، کبھی خوشی کے موقع پر، کبھی غم کے موقع پر۔ اولئک الذین امتحن اللہ، اور یہ دنیا کا ضابطہ ہے، دنیا کا قانون ہے۔ امتحان لینے والا، چیک کرنے والا، جس کو چیک کیا جاتا ہے اس سے علم میں افضل ہوتا ہے، اس سے کمال میں افضل ہوتا ہے، اس سے درجے میں اعلیٰ ہوتا ہے۔ آپ بیمار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو چیک کرتا ہے، آپ کا مرض بتاتا ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر کا علم آپ سے زیادہ ہے۔ آپ کسی مولوی کے پاس جاتے ہیں مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، مولوی کا علم آپ سے زیادہ ہے۔ آپ اپنے والد صاحب کے پاس جاتے ہیں کسی خاندان کی تاریخ پوچھنے کے لیے، آپ کے والد کی عمر آپ سے زیادہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا جو آدمی کسی دوسرے کا امتحان لیتا ہے تو امتحان لینے والا جس کا امتحان لیا جاتا ہے اس سے عمر میں بڑا ہوتا ہے، علم میں بڑا ہوتا ہے، تجربے میں بڑا ہوتا ہے، کمال میں بڑا ہوتا ہے، فضیلت میں بڑا ہوتا ہے، عزت میں بڑا ہوتا ہے، شرافت میں بڑا ہوتا ہے، اعزاز میں بڑا ہوتا ہے، کمالات میں بڑا ہوتا ہے۔ سارے کمالات اللہ کے لیے، سارے اعزاز اللہ کے لیے، ساری خوبیاں اللہ کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اولئک الذین امتحن اللہ، ایک صحابی کا نہیں، ابو بکر سے لے کر آخری صحابی عمر بن طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ، اولئک سارے کے سارے صحابہ، اللہ فرماتے میں نے چیک کیا، ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ ساری زندگی میں جب سے پیدا ہوئے، جب سے دین پر آئے، ایمان قبول کیا، دین پر ڈٹے، خدا کہتے میں نے ان کا امتحان لیا، ہر موقع پر
دشمن کی بات پر یقین نہ کرنا. مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن کو کھول کر پڑھے اور سمجھیں. اللہ کہتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ. اللہ اکبر. صرف لفظ امتحان کہتے کافی ہو جاتا. میرے رب نے اگلا جملہ استعمال کیا, لمتحن اللہ قلوبہم. ان کے دل کا نہیں, دلوں کا. قلوب قلب کہتے ایک صحابی مراد ہوتا. میں گو لوگ کہتے اس سے علی مراد ہے. اگر قلب کہتے لوگ کہتے اس سے حسین مراد ہے. قلب کہتے لوگ کہتے یہ تو حسن کے لیے ہے. قلب کہتے لوگ کہتے محمد رسول اللہ کے لیے ہے. لیکن اللہ کو پتا تھا قیامت تک ایسے ناسور پیدا ہوں گے جو صحابہ پر انگلیاں اٹھائیں گے. اس لیے میرے اللہ نے قانون بدلا, ضابطہ بدلا, اصول بدلا, نظام بدلا, الفاظ بدلے, الفاظ کا چناؤ بدلا. لفظ قلب نہیں, لفظ قلوب جمع کا لفظ لا کر بتایا. قلوبہم, میں نے ان سب کے سب صحابہ کا, ایک کا نہیں, سب صحابہ کا امتحان لیا. اللہ اس سے کیا نکلا؟ آپ نے رزلٹ میں کیا لکھا؟ پرسنٹیج کیا بتائی؟ آپ نے نتیجہ کیا سنایا؟ فرسٹ ڈویژن, سیکنڈ, تھرڈ, کیا صحابہ کے نتیجے میں آپ نے لکھا کیا؟ اللہ فرماتے اللہ اکبر, یہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تمہارے ضابطے بنائے ہوئے ہیں. کسی کو پہلی پوزیشن دیتے ہو, کسی کو دوسری دیتے ہو, کسی کو تیسری دیتے ہو, کسی کو ترقی پاس کرتے ہو. میں رب کریم امتحان لے رہا ہوں, تم بھی امتحان لیتے ہو. پنکھے جلاتے ہو, کارپیٹ بچھاتے ہو, کاغذ اور ورق ہاتھ میں دیتے ہو. مجھ سے پوچھتے ہو صحابہ کو پوزیشن کون سی دی؟ ان صحابہ کے بارے میں پوچھتے ہو جو 313 تھے تو کٹے. ان صحابہ کے بارے میں پوچھتے ہو جو چند تھے احد میں ذبح ہوئے. ان صحابہ کے بارے میں پوچھتے ہو سولی پر لٹکایا گیا تو آمنا وصدقنا. ان صحابہ کے بارے میں پوچھتے ہو جن کو 2 ٹکڑے ہونا پڑا تو قبول کر لیا. ان صحابہ کے بارے میں پوچھتے ہو تپتی ریت پر لٹایا گیا تو قبول کر لیا. ان صحابہ کے بارے میں پوچھتے ہو انگاروں پر لٹایا گیا تو قبول کر لیا. ان صحابہ کے بارے میں پوچھتے ہو ایک ٹانگ سے رسی باندھ کر اونٹ ادھر بگایا, ایک ٹانگ سے رسی باندھ کر اونٹ ادھر بگایا, درمیان سے سمیہ چر گئی, ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ دی گئی. عبداللہ بن مسعود کو پتلی اور باریک پتلیاں پسلیوں کا ٹانا ملنا پڑا. ان صحابہ کے بارے میں پوچھتے ہو حبیب بن زید ایک ہاتھ کاٹا, دوسرا ہاتھ کاٹا, ایک ٹانگ کاٹی, دوسری ٹانگ کاٹی, اور جسم کے اوپر سینے پر تیر مار مار کر چھلنی کر کے حبیب بن زید کا لاشا ماں کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا. لوگوں نے کہا تجھے پتا ہے تیرا بیٹا آج دین پر قربان ہو گیا. کہا مجھے افسوس کی خبریں مت سناؤ, میں نے تو یہ دودھ پلایا ہی یہ دن دیکھنے کے لیے تھا. ان صحابہ کے بارے میں پوچھتے ہو جنہوں نے سب کچھ نبی پر لٹایا, سب کچھ نبی پر قربان کیا, جن کو دریاؤں نے رستے دیے, ہواؤں نے رستے دیے, فضاؤں نے رستے دیے, جنگلات نے رستے دیے, جانور ان کے سامنے غلام بن گئے. ان صحابہ کے بارے میں پوچھتے ہو کہ ان کے دلوں کا حال کیا تھا. اللہ کہتے ہیں ایک میرا ڈر تھا اور دوسرا رسول اللہ کی محبت تھی. صحابہ کے دل بغض اور کینے سے پاک تھے. صحابہ کے دلوں میں کبھی نفرت آ سکتی ہے. تو یاد رکھو یہ 3 پیغام آج کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے. شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, اتنا مرتبت والا انسان, اس کے تذکرے عام کرو گلوں میں, گھروں میں, گلی کوچوں میں. دوسرا پیغام عقیدے کے حوالے سے کہ محرم میں نکاح کرنے کی کوئی مذمت نہیں ہے, کوئی ممانعت نہیں ہے, کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے. اور تیسرا اہم پیغام صحابہ کرام آپس میں الفت والے, پیار والے, گرانے والے, یرانے والے, دلبر والے, آپس میں وفاداری اور محبت والے. اور جو کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی دل میں کینہ اور بغض رکھے گا اس کے لیے جنت میں جانا ایسے مشکل ہے جیسے کسی آدمی کو بغیر کلمے میں جنت نہیں مل سکتی. اسی طرح صحابہ کرام کا سینے میں بغض ہو اور کینہ ہو تو اس آدمی کو بھی جنت میں جانے میں ایسی دشواری ہوگی جیسے بغیر کسی کلمے میں. اس لیے کہ اگر صحابہ کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تو سارے کا سارا اسلام ہم تک پہنچا ہے. کس کے صدقے سے؟ کس کے صدقے سے؟ نبی نے نماز پڑھی تو محفوظ کرنے والے کون تھے؟ نبی نے روزہ رکھا تو بتانے والے کون تھے؟ صحابہ. حج کی ادائیں محفوظ کرنے والے کون تھے؟ صحابہ. جہاد کا طریقہ محفوظ کرنے والے کون تھے؟ صحابہ. یہ صحابہ ایمان کا وہ کرنٹ ہے, ایمان کا وہ جزء لازم ہے. جب یہ کرنٹ آنا بند ہو جائے تو پھر اس کی چیکنگ کی ضرورت ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اور صحابہ کرام کی آپس میں رشتہ داریاں اور محبتیں اور اہل بیت اور صحابہ کرام کی زندگی کو نمونہ بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا